الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. آج کا ہمارا موضوع انبیاء کرام کی سیرت کے حوالے سے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ہے. یونس بن متہ اللہ رب العالمین کے برحق نبی تھے اور ان کے بارے بعض مفسرین لکھا ہے کہ وہ حضرت بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان کی اولاد ان کے نواسے تھے. تو یہ نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، پورا نبیوں کا خاندان ہے. اور یونس بن متہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی کہا. ذاک اخی کان نبی من الانبیاء. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی میں اللہ کا پیغام پہنچانے گئے تو آپ کو معلوم ہے سارا واقعہ کہ لوگوں نے بہت برا سلوک کیا آپ کے ساتھ، آپ کو پتھروں سے لہو لہان کیا اور باش لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے. تو نبی علیہ السلام طائف سے جب واپس پلٹے تو آگے ایک باغ میں پناہ لی جو ربیعہ کہ دونوں بیٹوں کا تھا، عتبہ اور شیبہ، ان کا باغ تھا. تو نبی علیہ السلام اس باغ میں پناہ لی تو ان دونوں بھائیوں کو انہوں نے جب نبی السلام کو دیکھا تو آپ پر ترس آیا. اب زخمی ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر یہ انگور لے جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کھانے کے لیے پیش کر دو. تو اس غلام کا نام تھا عداس. وہ آپ کے پاس آیا، آپ کو انگور دیے. تو نبی علیہ السلام نے انگور اٹھایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے جب یہ لفظ سنا اس نے کہا ھذا الکلام ما یقول الناس فی ھذه البلاد. یہ عجیب کلام آپ نے کہا، عجیب جملہ کہا جو کہ اس علاقے میں لوگ نہیں کہتے. تو آپ نے پوچھا من ای البلاد انت وما دینک، تو کس علاقے سے آیا ہے اور تیرا دین کون سا ہے؟ اس نے کہا انا نصرانی من نینوا، میں عیسائی ہوں اور نینوا سے ہوں. تو آپ میں کہ من قریۃ رجل صالح یونس بن متہ، کیا یونس بن متہ جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کے علاقے سے؟ تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا ما یدریکا یونس بن متہ، آپ کیسے معلوم ہوا یونس بن متہ کے بارے میں؟ یہ آپ کیسے باتیں معلوم ہو گئی؟ تو آپ میں ذاک اخی کان نبی من الانبیاء وانا نبی. وہ میرا بھائی تھا یونس علیہ السلام، اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. یہ لفظ اس نے سنا تو چونکہ وہ اس زمانے کے جب دستور تھا آپ قدموں میں جھک گیا، آپ کے ہاتھوں کو بوسا دیا، آپ کے قدموں کو بوسا دیا اس نے. اب وہ عتبہ اور ربیعہ، عتبہ اور شیبہ دونوں جو بھائی تھے دیکھ رہے تھے آپ کے بدترین دشمن ہیں. ایک نے کہا اب ہمارا غلام بھی گیا، یہ بھی محمد کا غلام بن گیا، دیکھو کیسے اس کا احترام کر رہا، کیسے اس کو بوسا دے رہا، کیسے اس کے قدموں کو چوم رہا ہے. تو بہرحال وہ واپس گیا تو ان دونوں بھائی کو بہت ڈانٹا، کہا یہ تمہیں کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں واللہ ما علی الارض خیر من هذا الرجل، اس روئے زمین پر
اس شخص سے بہتر انسان کوئی نہیں. اس نے مجھے ایک ایسی چیز کے بارے میں بتایا ہے جو سوائے اللہ کے نبی اور رسول کے کوئی نہیں جانتا. یعنی میری بستی اور یونس بن متیٰ کے حوالے سے جو اس نے باتیں کی وہ صرف نبی کو معلوم ہو سکتی ہیں. تو یہ اللہ کا سچا نبی. یہ گواہی ہے جو ایک غیر مسلم نے, عیسائی نے, کہ نصرانی نے دی کہ یہ اس سے بہتر کوئی انسان نہیں, اور جو اس نے مجھے باتیں بتائی ہیں وہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ یونس بن متیٰ میں کہ لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من یونس بن متیٰ. کسی کو یہ لائق نہیں, جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل ہوں, بہتر ہوں. یعنی یہ آپ کی کسر نفسی تھی, عجز تھا, عاجزی تھی کہ آپ نے کہا کوئی مجھے اس یونس بن متیٰ سے بہتر نہ خیال کرے. وہ بھی اللہ کے نبی, میں بھی اللہ. لا تفضلونی بین الانبیاء لا تخیرونی علی الانبیاء. مجھے تم نبیوں پر فضیلت اس طرح بیان نہ کرو کہ کسی دوسرے نبی کی تحقیر ہو. نبیوں میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے رسولوں میں بعض کو بعض پر بڑھتی عطا فرمائی ہے, لیکن اس انداز سے کسی نبی کی شان بیان کرنا کہ دوسرے کی تحقیر ہوتی ہو. فریضہ رسالت میں اور اسی طرح تقوی, پرہیزگاری, نیکی میں سب انبیاء اللہ کے عظیم اور سب برابر تھے, لیکن بعض کو اللہ نے بعض پر درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا. لیکن ایک کی شان اس انداز میں بیان کرنا کہ دوسرے کی تحقیر ہو یا تنقیص ہو, یہ جائز نہیں ہے. لا تفضلونی علی الانبیاء. تو یونس بن متیٰ ان کا جو علاقہ تھا وہ نینوا یا نینوا, یہ موصل جو عراق میں ہے جہاں آج کل جنگ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کی حال پر رحم فرمائے. جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں کفار دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہے, اللہ سب مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہم انصرهم وثبت اقدامهم. یہ موصل, یہ دریائے دجلہ کی جو شرقی جانب ہے وہ نینوا ہے, اور مغربی جو سائڈ ہے وہ موصل ہے. یہ نینوا یہ اس زمانہ میں یہ دارالخلافہ تھا, عاصمہ اس علاقے کا, یہ سب سے اہم شہر تھا, اور یہاں بہت زیادہ کاروباری مراکز تھے. یعنی بہترین کاروباری, تمدن, سیاست, معاشرت, معیشت سب کا مرکز یہ نینوا تھا. یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس بستی سے بھیجا, اور اللہ رب العالمین نے ان کا قصہ, ان کا واقعہ قرآن کریم میں 6 مختلف مقامات پر ذکر کیا. بعض جگہ ان کا نام ذکر کیا اور بعض جگہ ان کی صفات, یہ نام نہیں تھی, ان کی صفت جیسا بتائی وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. اور مچھلی والے پر بھی اللہ نے رحم کیا, نون مچھلی. اور اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. اے نبی اللہ کے حکم پر صبر کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا. یعنی مچھلی والا کون؟ یونس علیہ السلام. تو 6 اور قرآن کریم میں ایک مخصوص صورت ہے, اسپیشل صورت ہے, سورہ یونس. 11 پارے میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے نام پر اتاری ہے, ان کی عظمت اجاگر کرنے کے لیے, ان کے قصہ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے. تو قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو, اور جب اللہ کا پیغام دیا وَمَا أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کہ اللہ کی وحدانیت کو مان لو, اللہ کی عبادت کرو, طاغوت سے اجتناب کرو, شیطان کے پیچھے مت لگو. لیکن قوم کا کیا وہی رویہ جو ہر نبی سے ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. جب بھی کسی قوم کے پاس رسول آیا آگے مذاق اڑاتے تھے لوگ, مذاق اڑاتے. یہ عرصہ دراز تک اللہ کا پیغام دیتے رہے لیکن قوم نہ مانی, کوئی شخص مسلمان نہ ہوا, ایک شخص بھی ان پر ایمان نہیں لایا. اب یہاں جو ہے یہ بات بھی سننی بہت ضروری ہے کہ یہ دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. دلوں کو اللہ نے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے حبیب رسول اللہ, جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ ہدایت انما علیک البلاغ, تیرا کام
صرف پہنچانا ہے بس، پیغام دینا یہ اللہ کے نبیوں کی ذمہ داری ہے، دلوں کو پھیرنا، اصلاح کر دینا یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے یہاں جھوٹی کہانیاں ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت صاحب نے سلام پھیرا تو دائیں طرف نظر ماری تو سب کتب اور ابدال بن گئے، بائیں طرف نظر ماری تو سب اللہ کے ولی بن گئے۔ تو یہ جھوٹی کہانیاں، نظر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نہیں تقدیریں نہیں بدلتی، تقدیریں اللہ بدلنے والا ہے، اللہ ہی تقدیر بدلتا ہے، اس کے حکم سے ہی ساری کائنات کا نظام ہے۔ اور دل اللہ کے ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، یہ دل جو ہے یہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام اللہ کا پیغام دیا، قوم نہ مانی، ناراض ہو گئے، اللہ ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یونس تیری قوم اگر نہیں مانتی ان پہ پھر میرا عذاب آئے گا، یہ اللہ کا قانون ہے، جو قوم نہیں مانتی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آنے والا ہے، یہ حتمی ضابطہ ہے۔ اب پیغام پہنچا کر یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ اب میرا یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا فریضہ پورا کر دیا، رسالت پہنچا دی، پیغام پہنچا دیا، قوم نہیں مانی، اب عذاب آنے والا ہے۔ تو چنانچہ وہاں سے چل پڑے۔ وہاں سے ان کا چلے جانا اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کو پسند نہ آیا۔ اللہ نے ان کے اس چلے جانے کو بھاگے ہوئے غلام سے تشبیہ دی ہے، جیسے کوئی غلام ہے کسی کا، وہ بھاگ جائے، چلا جائے اس کی مرضی کے بغیر، اس کو بھاگا وہ غلام۔ تو اللہ نے وہی لفظ یہاں کیا، اللہ نے اذ ابق الى الفلک المشحون، جب وہ بھاگ گئے اجازت کے بغیر، یعنی ان کا سوچ خیال یہ تھا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، اب قوم پہ عذاب آنے والا ہے، اب میرے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی رائے تھی۔ لیکن اللہ کی طرف وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ اے یونس تم یہاں سے اب چلے جاؤ۔ اپنی قوم پر ناراض ہوئے، اپنی قوم پر غضبناک ہوئے اور غصے میں وہاں سے چل پڑے۔ کہتے ہیں وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور نون یعنی مچھلی والے پر بھی ہم نے انعام کیا، ہم نے نبی بنایا جب وہ غصے ہو کر چلا گیا۔ غصے کس بات پر تھے؟ اپنی قوم کی نافرمانیوں پر، اپنی قوم کی سرکشی پر، اپنی قوم کی بغاوت پر، کہ عذاب سامنے آ گیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، غصے ہو گئے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو اس نے یہ سمجھا، یہ خیال کیا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، ہم اس پر تنگی پیدا نہیں کریں گے۔ نقدرہ کا ترجمہ بعض مفسرین نے کیا ہے کہ ہم اس پر گرفت نہیں رکھتے، ہم اس پر قدرت قابو نہیں رکھ سکیں گے، یہ معنی صحیح نہیں، بلکہ معنی یہ کہ ہم اس پر أَلَّن نُّضَيِّقَ عَلَيْهِ کہ ہم اس پر مشقت نہیں ڈالیں گے۔ اس نے سمجھا کہ اب میں یہاں چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کر دے گا، مجھے اللہ اب اور مشقت میں نہیں ڈالے گا، مصیبت میں نہیں ڈالے گا۔ لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر چلے گئے، یہ ان کی ذاتی سوچ، لیکن اللہ کی وحی کا انتظار نہ کر سکے، اور اسی پر اللہ کو ناراض ہو گئے۔ چنانچہ کیا ہوا کہ یونس علیہ السلام آگے گئے، سفر گئے، آگے سمندر میں کشتی میں بیٹھے اور سفر شروع ہو گیا۔ این سمندر کے درمیان جا کر کشتی رک گئی، بھنور میں پھنس گئی، اور مسافر سب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، سب پریشان ہیں۔ اس زمانہ میں دستور یہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ کشتی بھنور میں پھنس جائے تو ان لوگوں کے درمیان کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے، کوئی ایسا غلام ہوگا کہ جو گناہگار ہے، جس کی وجہ سے ہم پہ عذاب آ رہے ہیں۔ ان جاہلیت میں بھی لوگ جو ہے ان کے اندر یہ خیال ہوتا تھا کہ کسی کی غلطی، کسی کے گناہ کی وجہ سے ہم اس میں پڑ گئے۔ یہ ہم لوگ ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں ہم سے بہتر کوئی نیک ہی نہیں ہے، ہم سب سے بڑے نیک ہم ہیں۔ یعنی گناہوں کی وبال آفت آتی ہے، اور اسی لیے جو ائمہ کرام اور اسلاف گزرے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر
مصیبت آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری ہی وجہ سے آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں آپ نے سنی ہوگی روایت کہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور قحط سالی پڑ گئی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے نماز استسقاء کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جس کو برس بیت گئے ہیں، وہ گناہ کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ تو یہ طویل واقعہ ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی بستی میں 2 افراد ایسے ہوں جو قطع رحمی کرنے والے ہوں تو اللہ ان 2 کے گناہوں کی وجہ سے قطع رحمی بنا پہ اللہ پوری قوم سے رحمت کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ ایک حدیث لفظ ہے ایک اگر قطع رحمی کرنے والا شخص ہو تو اللہ پوری بستی سے رحمت کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی سمجھا کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے ایسا غلام ہے جو بھاگا ہوا غلام ہے، مالک کی اجازت ہوا ہے، کون ہے؟ اب کون تھے؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب اس میں وزن زیادہ ہے کشتی میں، ایک شخص کو سمندر میں پھینک دو تاکہ وزن کم ہو جائے اور جو ہے ہماری کشتی محفوظ ہو جائے۔ اب کون چھلانگ لگائے؟ کون ہے؟ زندگی ہر ایک کو پیاری، موت سے ہر ایک کو ڈر ہے۔ انہوں نے کہا چلو ہم قرہ کر لیتے ہیں، قرہ ڈالنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور یہ لوگوں نے انہوں نے قرہ ڈالا، نام لکھے تو نام کس کا نکلا؟ یونس علیہ السلام کا۔ وہ تیار ہو گیا کہ اب قرہ میں نام آ گیا۔ لوگوں نے کہا نہیں آپ اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، وہ سب جانتے تھے ان کو، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، نہیں ہم پھر قرہ ڈالتے ہیں۔ دوبارہ پھر قرہ ڈالا، پھر ان کا نام نکلا، تیسری بار قرہ ڈالا، پھر انہی کا نام نکلا۔ تو قرہ جو ہے، پہلے تو قرہ کے بارے سنیں، اس سنت سے آپ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں، آپ استخارہ بھی کر سکتے ہیں اور قرہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب نکلتے سفر میں تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرہ ڈال دیتے تھے، قرہ ڈال کر جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ سب میں لے جانا چاہیے۔ تو یہ قرہ اس طرح ڈالا جا سکتا ہے، استخارہ بھی کریں اور قرہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے قرہ ڈالا، تینوں بار ان کا نام نکلا، فَسَاهَمَ فَقَعَدَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، ان کا قرہ ڈالا گیا اور وہی مغلوب ہو گئے، انہی کا نام آ گیا، وہی ان کو ہی چھلانگ لگانی پڑی۔ چنانچہ یونس علیہ السلام سمندر میں چھلانگ لگا لیتے ہیں، لگے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ادھر سمندر میں چھلانگ لگائی تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، حوت کو، مچھلی کو، بہت بڑی مچھلی، وَذَنُّونَ مچھلی، وہ آئی فَالْتَقَمَهُ، اس نے ان کو نگل لیا۔ اللہ نے کہا اے مچھلی اس کو تو نے کھانا نہیں ہے، چیر پھاڑنا نہیں اس کو، بلکہ اس کو تو نگل لے اندر زندہ سلامت۔ اب اللہ کی مخلوقات میں مچھلی ایک بہت بڑی مخلوق ہے، یعنی اتنی بڑی بڑی مچھلیاں، ویل مچھلی کہ اگر آپ پڑھیں تھوڑا سا تو تقریباً 150 ٹن وزنی مچھلی، ایک مچھلی کا اتنا بڑا منہ ہوتا ہے ویل مچھلی کہ اس کے منہ میں اندر 25-30 یا اس سے بھی زیادہ افراد بیٹھ سکتے ہیں، اتنا بڑا ایک مچھلی کا منہ ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ مچھلی کا منہ اتنا بڑا ہے کہ جو ریل گاڑی کا ڈبہ ہے پورا اس کے منہ میں سما سکتا ہے، منہ میں صرف، پیٹ تو بڑی بات ہے نا۔ تو یہ اللہ کی مخلوق میں ویل مچھلی بہت بڑی مخلوق ہے کہ جس کا جو ہے سائز اور لمبائی تقریباً 150 اور 150 میٹر کے درمیان، یعنی 100 میٹر سے زیادہ لمبی مچھلیاں موجود ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ہم کو ایک سفر پہ بھیجا، ایک مہم پر، ہم 300 صحابہ کرام تھے، 300۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس مہم کے سربراہ ہیں، امیر لشکر ہیں۔ تو آگے سر پہ جاتے ہوئے ہمارا راشن ختم ہو گیا، کوئی خوراک نہیں، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گیا، تک ہمیں جھاڑیاں کھانی پڑی، کانٹوں والی جھاڑیاں کھا کے ہمیں پیٹ کی آگ جانا پڑی۔ آگے سفر نکلے، اللہ نے پھر آسانیاں کر دی، ایک مچھلی ان کو مل گئی۔ وہ کہتے ہیں اتنی بڑی مچھلی کہ 300 افراد کا یہ لشکر
15 دن تک دن رات کو کھاتا رہا. 300 افراد. اب آپ خود بھوکے لوگ کتنا انہوں نے کھایا ہوگا. 300 اور 15 دن مسلسل. کہتے پھر بھی ختم نہ ہوئی. جب یہ واپس پہنچے مدینہ تو سب کے تھیلوں میں مچھلی کا گوشت موجود تھا. انہوں نے نبی اسلام کو بتایا آپ میں اللہ نے یہ تمہاری میزبانی کی ہے, اللہ کی رزق ہے, رزق ہے تمہارے لیے. تو صحابہ نے گوشت میں نے آپ کو پیش کیا, نبی اسلام نے گوشت تناول فرمایا. تو اللہ تعالیٰ مشکلات کے بعد آسانیاں کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مچھلی کی ایک پسلی سے کھڑا کیا, اس کو پسلی کو, وہ اتنی بلند تھی کہ ایک اونٹ سوار, اونٹ کتنا اونچا ہوتا ہے, اس کے اوپر بیٹھا ہوا شخص اس کے نیچے سے گزرا اور اس کا سر بھی اس پسلی کو نہیں لگ سکا. اتنی بلند ایک پسلی تھی اس مچھلی. تو یہ مچھلی بہت بڑی اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی بھیج دی. فَالْتَقَمَهُ, اس نے اس کو نگل لیا. وَهُوَ مُلِيمٌ, اور وہ ملامت کر رہا تھا اپنے آپ, غلطی ہو گئی, بہت بڑا اس سے گناہ ہو گیا. حالانکہ کوئی اتنا گناہ نہیں کہ اللہ کے جتنے زیادہ نیک بندے ہوتے ہیں ان سے چھوٹی چھوٹی لغزشیں بھی وہ بہت بڑا گناہ شمار ہو جاتا ہے. حالانکہ انہوں نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. ایک ذاتی سوچ تھی ان کی کہ میں نے پیغام پہنچا دیا, اب میرے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں. اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. اب ہم جو دن رات نافرمانیاں کرتے ہیں, جو دن رات اللہ کے احکام کو ٹھکراتے ہیں, اللہ کی منع کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں, اللہ جن کے کرنے کا حکم دیا ان کے قریب نہیں جاتے, ہمارا کیا انجام ہو. اسی لیے یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے اس میں بہت سی عبرتیں ہیں, بہت سی نصیحتیں ہیں. اس میں ایک بڑی نصیحت یہ ہے کہ یونس علیہ السلام جیسے مچھلی کے پیٹ میں پہنچے, سب سے پہلا کام کیا کیا. مفسر نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی میں پہنچے تو سمجھے کہ شاید میں تو ہلاک ہو گیا ہوں, لیکن پھر جب میں ٹٹولا سمجھا نہیں میں تو ابھی زندہ ہوں. تو سب سے پہلا کام کیا اللہ کے سجدے میں گر پڑے. سب سے پہلا سجدہ, اور کہا کہ اللہ میں آج اس جگہ سجدہ کر رہا ہوں جہاں کسی انسان نے آج تک مجھے سجدہ نہیں کیا. مچھلی کے پیٹ میں کتنا بڑا ان کے لیے شرف ہے کہ وہ سجدہ, پھر ساتھ اللہ کی تسبیح, اللہ کا ذکر, اور لا الہ الا انت سبحانک. مفسر نے بیان کیا کہ جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تاریکی ہے, اب مچھلی تہ سمندر میں جب بیٹھ گئی, وہاں پتھروں کی تسبیح کی آواز یونس علیہ السلام کے کان میں پڑی. پتھر بھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اس کائنات کا ایک ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. سمندروں کی مچھلیاں تسبیح بیان کر رہی, سب کی آواز اللہ نے سمندر کے پانی, سمندر کی تہ, مٹی, پتھر, ذرات, ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے, اسے اللہ کہتے ہیں کہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربی لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر اللہ کی رحمت, نعمت اس کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لیتی, اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے انہیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ نے ان تک تسبیح کی آواز پہنچا دی اور انہوں نے تسبیح شروع کر دی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور آغاز اللہ کی توحید سے کیا, لا الہ الا انت, اللہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے, سبحانک, تو پاک. یعنی اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ اس کی وحدانیت کا اقرار. اس لیے آپ نے حدیث کتنی بار سنی ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین ذکر کیا ہے, لا الہ الا اللہ. وافضل الدعاء, سب سے بہترین دعا کیا ہے, الحمدللہ. حالانکہ الحمدللہ کوئی دعا نہیں ہے, ہم اس میں کوئی دعا تو نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں اللہ تیری تعریف ہے, لیکن یہ سب سے بہترین دعا ہے. تو کیونکہ دونوں میں اللہ کی وحدانیت ہے, اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. یہ اتنا مقدس جملہ ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تو مفسرین نے بیان کیا کہ یہ وہ اللہ کہتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. جو بھی ہم جملے زبان سے نکالتے ہیں اللہ کے ذکر کے, اللہ کی تعریف کے, نیک کلمات, سب آسمانوں پر لے جائے جاتے ہیں. یہ سبحان اللہ, الحمد, سب کلمات پر اٹھتے ہیں.
یہ جب انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ آسمان جب اٹھائے گئے کلمات اللہ کے عرش کے گرد گھومنے لگ گئے. فرشتوں نے کہا ہے صوت ضعیف من بلاد غریبہ، اے اللہ یہ آواز بڑی کمزور سی معروف پہچانی سی آواز لگ رہی ہے، کسی اجنبی علاقے سے آئی ہے، مچھلی کے پیٹ سے اجنبی کی. اے اللہ کس کی آواز؟ اللہ کہتے تم جانتے نہیں یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہے ہیں. تو فرشتوں نے کہا اللہ کیا تو اس پر رحم نہیں کرے گا؟ اس نے جو تیری عبادتیں کی ہے، تیری تسبیحات کرتا رہا، تیری ذکر و اذکار کرتا رہا، تیرا دین پہنچایا، اللہ اس پر رحم فرما. اللہ کہتے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا سن لی. ونجیناہ من الغم، ہم نے اسے اتنے بڑے غم سے نجات. کتنا بڑا غم؟ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں. یعنی یہ ناممکن بات نظر آتی ہے کہ کوئی مچھلی کے پیٹ سے باہر آ جائے زندہ اور وہاں زندہ موجود رہ جائے، یہ ناممکن سی بات ہے. بعد میں ایسے واقعات لکھے ہیں کہ ایک آدمی سمندر میں گر گیا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، بعد میں نکل گیا. وہ ان کی صداقت اللہ ہی بدل جاتا ہے. ممکن بھی ہو سکتا ہے، اللہ اگر بچانا چاہے تو اللہ بچا سکتا ہے. ایک مشیرے کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا، اس نے بارے لکھا کہ وہ سمندر میں گر گیا اور ویل مچھلی اس کو نکلنا چاہا تو وہ مچھلی کے منہ میں جا کے اس کے جبڑوں سے اٹکا رہا، اس کو دانتوں سے ہاتھ پکڑ کے اٹکا رہا اور کئی گھنٹے مسلسل مچھلی سے اندر دینے کو کوشش کری اور وہ وہاں اڑا رہا اور کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد مچھلی نے اس کو پھر باہر نکل دیا. تو اللہ بھی تو جانتا ہے. بہرحال لیکن یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، اللہ کے مہمان بنے اور فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں کئی طرح کے اندھیرے، یعنی رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور پھر سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی. یعنی یہ بات مسلمہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تاریک جگہ کوئی ہے وہ سمندر ہے. کوئی روشنی تک نہیں اندر دنیا میں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے اس کو پڑھ کر ایک انگریز مسلمان ہو گیا تھا. غیر اسی آیت کو پڑھ کر اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ اندھیروں کا ذکر کرتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ یموج بعضہ بعضا، کہ ظلمات بعضها فوق بعض حتی اذا اخرج یدہ لم یکد یراها، کہ اندھیروں پر اندھیرے سمندروں کے اندر لیئرز آف ڈارکنس ہے، مسلسل ڈرتے ہیں اندھیرے. حتی اذا اخرج یدہ لم یکد یراها، کہ انسان اپنا ہاتھ تک نہیں دکھ سکتا. اور جب یہ آیت ایک غیر مسلم جس نے ساری زندگی جو نیوی کا کیپٹن رہا، ساری زندگی جہازوں میں گزری، سمندر میں گزری، اس نے آیت پڑھی، اس نے بتایا، اس نے ایک بات کہی تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ اندھیرا سمندروں کے اندر ہوتا ہے. اس کو کس نے کہا یہ بات تو اللہ نے 14 سال پہلے کہی، تو نے کون سی دریافت کی ہے؟ وہ بڑا خوش تھا کہ میری یہ تحقیق ہے اور میری ریسرچ اس کو بتایا گیا کہ 1400 برس پہلے اللہ نے قرآن میں ایک قدم پڑھا. اس نے کہا مجھے دکھاؤ. اس کو کہا قرآن پڑھایا گیا. جب اس نے پڑھا اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے، کسی انسان کی یہ کتاب نہیں ہو سکتی. تو یہ ظلم اللہ نے فنانا فی ظلم، اندھیروں میں اس نے پکارا. یہ بھی میں بتایا اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ مصیبت میں اپنا ذکر کرنے کی کسی کو توفیق عطا فرماتا ہے، ورنہ لوگ بھول جاتے ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی پر پریشانی ہے فوری سجدے میں گر پڑے، فوری توبہ کر لے، فوری استغفار کر لے، فوری اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اور اپنی گناہ کا اعتراف کر لے. یونس اسلام نے یہی کام کیا، فوری لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ کہتے ہیں فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر وہ ہماری تسبیح بیان کرنے والا نہ ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتا، باہر نہ نکل سکتا، کیونکہ اس نے نیکی دی، اللہ کا ذکر کر لیا، اللہ کی تسبیح بیان کر لی. اس کے مفسرین نے دو طرح کے معنی کیے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں قید میں جا کر مصیبت میں گرفتار ہونے پر
اگر یونس علیہ السلام تسبیح بیان نہ کرتے، توبہ استغفار نہ کرتے تو ہم اسے باہر نہ نکلنے دیتے، ساری زندگی وہیں رہ جاتا مرد قیامت کے دن تک۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اس سے پہلے، اس واقعہ سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، اللہ کے نیک بندے نہ ہوتے، اللہ کو یاد کرنے والے نہ ہوتے تو ہمیشہ وہیں رہتے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے اپنے صحابی کو نصیحت کی تھی عبداللہ بن عباس کو کہ یا عبداللہ احفظ اللہ یحفظ، اللہ کا خیال رکھنا اللہ تیرا خیال رکھے گا، یعنی اللہ کے احکام کا خیال رکھنا اللہ مصیبت میں تیرا خیال رکھے گا۔ اور آپ نے آگے فرمایا تھا کہ تعارف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جب تجھ پر خوشحالی ہو، کیونکہ مصیبت میں تو ہر کوئی اللہ کو یاد کر لیتا نا، اصل یاد کرنا ہے کہ جب انسان پہ خوشحالی ہو، جب کوئی مصیبت نہ ہو، جب کوئی بیماری نہ ہو، نہ بڑھاپا ہو، انسان کے پاس ہر طرح کی خوشحالیاں ہوں، جو اس وقت اللہ کو یاد کرے گا یعرفک فی الشدہ، جب اس پر مصیبت آئے گی اللہ کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ تو علماء نے اس کا یہ بھی کیا کہ اگر یونس علیہ السلام اس سے پہلے اللہ کا ذکر کرنے والے نہ ہوتے، نیک نہ ہوتے، نمازیں پڑھنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے نہ ہوتے تو ہمیشہ مصیبت پیٹ رہے۔ تو دونوں معنی صحیح ہیں۔ ایک معنی کہ مصیبت آنے پر اللہ کو یاد کرنا، اس وقت ہی توبہ کر لینا، اس وقت ہی استغفار کر لینا، اس وقت فوری نادم ہو جانا، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسرا، جب خوشحالیاں، جب کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو جو یاد کرے گا، جب اس پہ مصیبت آئے گی اللہ اس کو فراموش نہیں کرے گا، اللہ کو نظر انداز نہیں کرے گا، اللہ اس کو مصیبت سے ضرور نکالنے کی سبیل پیدا کر دے گا۔ یہی ہوا یونس علیہ السلام کے ساتھ۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ اب اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی اس کو باہر آ کر نکل دے۔ کتنا عرصہ ہے؟ بعد نکال 40 دن۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ و سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ دنوں کی جانتا ہے، لیکن جب اللہ نے حکم دیا مچھلی باہر آئی اور کنارے میں اگر کو باہر ڈال دیا، اور وہ اللہ نے کہ فَهُوَ سَقِيمٌ، جس شخص کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جو مچھلی کے پیٹ سے باہر آیا، اس نے کہا کہ اندر جو ٹمپریچر ہے وہ بہت گرم ہے، جیسے انسان بیمار 104، جو ڈاکٹر سائنسدان کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ کا اندرونی ٹمپریچر 104 درجہ حرارت ہے، وہی بیمار آدمی کا ٹمپریچر ہوتا ہے۔ اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا فَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بیمار تھا، بہت کمزور۔ اور عبداللہ بن عباس نے کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو ان کی کیفیت اس طرح تھی جیسا کہ ایک نو مولود بچہ ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ چڑیا کے انڈے سے جب بچہ نکلتا ہے تو کتنا وہ نحیف، ناتواں، کمزور اور لاغر سا ہوتا ہے، بالکل اسی حالت میں فَهُوَ سَقِيمٌ، بہت کمزور، بیمار اور لاغر کیفیت میں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے۔ اور فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ نے ہم نے اس پر ایک بیل دار ایک بیل اگا دی وہاں، اور وہ اکثر کی ندی وہ کدو کی بیل تھی، وہ بیل پر سایہ کیے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو حکم دیا، وہ آتی ہے روزانہ آ کے ان کو آ کے دودھ پلا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ جو پتھروں کے اندر پیڑوں کو رزق دینے والا ہے، وہ یونس علیہ السلام کے رزق کا اہتمام کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یونس علیہ السلام صحت مند ہو گئے، اور اس کے بعد ہم نے ان کو وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُ، ہم نے ان کو ان کی بستی سے واپس بھیج دیا اپنی قوم کی طرف۔ اچھا، یہ تو ہے ان کا واقعہ یونس علیہ السلام کا کہ وہ آئے مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، اللہ کے حضور اپنی توبہ استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، ان کو باہر نکال دیا گیا، اور ادھر پیچھے قوم کا مکمل تبدیل ہو گئی۔ اور یہ واحد قوم ہے دنیا کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں، کہ جس نے اللہ کے حضور ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ کا آیا ہوا عذاب پلٹ گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
پر عذاب آنے والا ہے، اور یہ کہہ کر چل دیے غصے کے ساتھ، اور کچھ ہی دیر بعد عذاب کے آثار آنا شروع ہو گئے، عذاب بادل گڑکنے لگ گئے، جو بھی ہے آثار ہے۔ اور قوم کو معلوم تھا کہ پہلی قوموں پہ کیسے کیسے عذاب آئے، قوم نوح پہ، قوم عاد پہ، قوم شعیب پہ، قوم صالح پہ، سمود کی قوم، تو ان کو سارے واقعات معلوم تھے۔ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو سب شرمندہ ہو گئے، سب نادر ہوئے، سب ڈر گئے، سب کے اندر ایمان پیدا ہو گیا، اور ساری قوم نے مجموعی طور پر استغفار کیا، توبہ کی۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان اللہ نے سچی توبہ، سچی توبہ، ایسی سچی توبہ کی قوم یونس نے کہ اللہ کا آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ جب عذاب آ جاتا ہے اللہ کا پھر پلٹتا نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس سے جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب قیامت کے قریب آ کر سورج مشرق سے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب عذاب کے آثار سامنے آ جاتے ہیں تو پھر عذاب پلٹتا نہیں ہے۔ ہاں اگر سچی توبہ کر لے انسان تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے کہ اللہ اپنے قانون اور ضابطے بھی بدل دیتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کی توبہ رد نہیں کرتا۔ لیکن توبہ سچی، ایسی توبہ اللہ نے فلولا کانت قریۃ آمنت، کوئی اور بستی ایسا ایمان کیوں نہیں لائی جیسا ایمان قوم یونس لائی تھی، کہ اگر وہ بھی اور بستیاں بھی ایسا ایمان لے آتی، سچے دل سے توبہ کرتی تو ہم ان پر بھی رحمت کر دیتے، لیکن لوگ ایسا ایمان لائے نہیں سوائے قوم یونس کے۔ تو ساری قوم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی باتیں مانتے ہیں۔ ساری قوم ایسے انداز سے توبہ کی اس کی مثال نہیں ملتی، سب رو رہے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ بچوں کو، معصوم شیر خوار بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کر دیا، جانور ان کو علیحدہ کر دیا، ان کے بچے علیحدہ کر دیے، بچے ماؤں کی جدائی میں رو رہے ہیں، مائیں بچوں کی جدائی میں رو رہی ہیں، خود بھی رو رہے ہیں، بڑے بھی رو رہے ہیں، چھوٹے بھی رو رہے ہیں، ساری قوم رو رہی ہے۔ اگر ایسی توبہ کر لی جائے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ آج بھی کتنی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، اللہ کہتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کرو، توبہ استغفار۔ یہ ایسا ہتھیار ہے قیامت تک کہ اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ اللہ کہتے ہیں وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے عذاب سے بچنے کی دو ہمیں امان پروٹیکشن دی، ایک تو چلی گئی اللہ کے نبی، وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن دوسری ہمارے پاس موجود ہے، وہ استغفار ہے۔ جب تک ہم استغفر اللہ توبہ سچے دل سے توبہ کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ قوم نے ایسی توبہ کی کہ عذاب پلٹ گیا، سب سچے مومن ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ اور پھر یونس علیہ السلام واپس جب گئے تو ہمارا سارا منظر ہی بدلا، وہ سب مومن ہو چکے ہیں، کتنا بڑا، کتنی وہ خوشی حاصل ہوئی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہی آج ہم پر رحمت آگا ہے، دعوت ذنون اذ دعا بها فی بطن الحوت، کہ یونس علیہ السلام کی دعا جو مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ دعا جو مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جو بھی اس کو پڑھ کر اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ سے مانگے گا، جو کچھ بھی مانگے گا اللہ کی دعا قبول کرے گا۔ اسی اس جملہ کو میں بہت لیکن عقیدے کے ساتھ، اگر عقیدہ مشرکانہ ہو، اگر عقیدہ یہ ہو کہ یہ بڑے کرنے والے ہیں، یہ بڑے پہنچے ہیں، جس کی چاہے تقدیر بدلے۔ آج میں سن رہا تھا کسی صاحب کا لیکچر، وہ کہہ رہا تھا نعوذ باللہ کہ ہمارے پیر صاحب، ان کا نام میں نہیں لیتا، ان کے پاس لوگ آئے کہ یہ انگریز جو ہے آپ کو پکڑنا چاہتا ہے، آپ فلاں کام کر رہے ہیں، دشمن آپ کی خلاف سازش کا آسمان دیکھا، کہا نہیں لوح محفوظ میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، یعنی زمین پہ بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ ان کو اللہ نے دیکھ لیا اور پڑھ لیا، نہیں وہاں تو کچھ اور لکھا ہوا۔
یہ سب جھوٹ ہے. انسان انتم الفقراء الی اللہ، سب محتاج ہے. عاجزی اظہار کرنے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں نجات ہے. اور انسان جب تک اس کا اقرار نہیں کرے گا کبھی نجات نہیں مل سکتی. دوسرا جو ہے یہ دعا بہت قیمتی ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی ذرے کا بھی مالک نہیں ہے. اللہ نے کتنی پیاری مثال بیان کی. اللہ نے اے انسانوں ایک مثال سنو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو سارے مل بھی جائیں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی ان کے کھانے سے ذرہ لے کے اڑ جائے وہ واپس لینے پر قادر نہیں. ضعف الطالب والمطلوب، دونوں کمزور ہو. جو ان کو پوجنے والا وہ بھی کمزور، جن کو تم پوجتے ہو وہ بھی کمزور ہے. اس لیے ہم نے دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے پیر ہیں وہ بڑی بڑی خوفناک بیماریوں سے مبتلا فوت ہوتے ہیں. کسی کو کوئی بیماری، کسی کوئی بیماری لگی، جو اپنی بیماریاں دور کرنے پر قادر نہیں وہ دوسروں کو شفا کیا دے سکتے ہیں. پچھلے دنوں قصور میں ایک بابا کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے جو بڑی بڑی بری حرکتیں کرتا تھا. تو جب اس کو پکڑ کر تھانے لے کے آئے تو اس کے اپنے گھٹنوں میں بڑی شدت سے چلا نہیں جا رہا تھا. تو اس صحافی نے کہا کہ آپ لوگوں کو شفا دیتے ہو، کیا تم اپنے گھٹنوں کی درد نہیں دور کر سکتے؟ لوگوں کے لیے تم شفا کے خزانے لے کے بیٹھے ہو. تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا درد ضرور نہیں کہ میں اپنے کو شفا دے دوں. تو یہ انسان کی بے بسی ہے. یہ جتنے بھی انسان سمجھتا ہے ان کے ہر کچھ بھی اختیار نہیں. اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا، اللہ نے فاصبر کما فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. حدیث صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے، صبر کیجیے، اور مچھلی والے یونس کی مانند مت ہو جائیے. اللہ کا پیغام دیا لوگ نہیں مانے دوسرے چلے گئے، ایسا نہ ہونا، بلکہ صبر کرو. دل اللہ کسی وقت بھی پھیر سکتا ہے. اسی لیے آپ نے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے بعد ان مشرکین مکہ کے خلاف ان کے بڑے بڑے سرداروں کے نام لے لے کر بد دعائیں شروع کرتے. اللہ نے کہا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اے نبی تیرے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے کسی کو تباہ کر دینا، کسی کو ہدایت دینا. یہ اللہ کا اختیار ہے. یہ اللہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے. اور ایسا ہی ہوا. نبی علیہ السلام نے جن مشرکین کے سردار کے نام لے لے کر بد دعائیں کی تھی، اللہ نے بعد میں انہیں مسلمان کر دیا، مسلمان ہو گئے بعد میں. یہ اللہ کے اختیار میں. انک لا تہدی من احببت. یونس اسلام سمجھ گیا کہ یہ قوم تباہ ہوئی، لیکن تباہ نہیں، وہ سب کو اللہ نے ہدایت دے دی. اللہ ہدایت. ہمارا کام دعوت دینا ہے، پیغام پہنچانا ہے. لوگ بدتمیزی کریں، لوگ آگے سے ناجائز سلوک کریں، لوگ ایسا رویہ اختیار کریں جو گستاخانہ ہو، ہم نہ ان کے اپنے بد دعا کریں، ہم نہ ان کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یہ تو ہمیشہ ہے ہی جہنمی. نہیں، اللہ جس وقت چاہتا ہے دلوں کو پھیر سکتا ہے، اور یہ ان کے واقعے سے بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا سچا ایمان عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر نادر ہونے، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سچی توحید کا فہم عطا فرمائے اور توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے روز نبیوں کی رفاقت عطا فرمائے. آمین.